کبھی کبھی سب سے طاقتور موجودگی وہ ہوتی ہے جو کچھ نہیں کہتی۔ آج ہم سمت کے راز کو سمجھیں گے، وہ جان بوجھ کر اپنائی گئی خاموشی جو کمزوری نہیں بلکہ ایک بہت ہی گہری چھپی ہوئی طاقت ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو اونچا بولے، جو ہر بحث جیتے، جو اپنی بات منوا لے۔ لیکن حقیقت شاید اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا اس سلائیڈ پر غور کیجیے۔ اصل طاقت اپنی توانائی کو فضول بحثوں میں ضائع کرنے میں نہیں، بلکہ اسے سنبھال کر رکھنے میں ہے۔ کیونکہ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ شور مچانا تو اکثر عدم تحفظ کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یہی تو آج کے دور کی سب سے بڑی کشمکش ہے نا؟ ہر نوٹیفیکیشن، ہر تبصرہ، ہر میسج ہم سے ایک فوری رد عمل مانگتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا شور ہے۔ لیکن صدیوں پرانی حکمت، سمت کا فن، ہمیں اس شور سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اصل کنٹرول بولنے میں نہیں، بلکہ جان بوجھ کر خاموش رہنے کے انتخاب میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سمت آخر ہے کیا؟ اس کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے پہلے ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سمت شرم یا جھجک ہرگز نہیں، اس کا تعلق اعتماد کی کمی سے بالکل نہیں ہے۔ نہ ہی یہ خوف ہے، یہ اس لیے نہیں کہ کچھ کہنے سے ڈر لگتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ کمزوری کی علامت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اس کے ٹھیک الٹ ہے۔ تو پھر سمت ہے کیا؟ یہ رہا اس کا اصل جوہر۔ سمت ایک کنٹرولڈ، ایک ارادی خاموشی ہے، یعنی ہمارے پاس بولنے کی پوری طاقت ہے، جواب بھی ہے، لیکن ہم حکمت کا استعمال کرتے ہوئے خاموش رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ طاقت بولنے میں نہیں، طاقت اس انتخاب میں ہے۔ یہ صوفیانہ نقطہ کتنا گہرا ہے۔ گفتگو توانائی خرچ کرتی ہے، خاموشی اس سے ذخیرہ کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، کسی گرما گرم بحث کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تھکاوا، نڈھال، کیونکہ ہر لفظ توانائی کا ایک حصہ لے جاتا ہے۔ صوفیہ نے یہ سمجھا کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم اس توانائی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے اندر جمع کرتے ہیں۔ یہی وہ توانائی ہے جو ہماری موجودگی کو وزنی بناتی ہے۔ اور توانائی کو محفوظ رکھنے کا یہ تصور صرف صوفیانہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائیوں میں موجود ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پر کم ہی غور کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو یہ بات شاندار طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے خاموش نہیں رہتے تھے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف تب بولتے تھے جب ان کے الفاظ خاموشی سے زیادہ قیمتی ہوں۔ خاموشی ان کی فطری حالت تھی اور گفتگو ایک سوچا سمجھا با مقصد عمل تھا۔ حقیقی طاقت کا اس سے بڑا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی حکمت ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورت لقمان آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ صرف اونچا بولنے سے منع نہیں کر رہا، بلکہ ایک پروقار اور ٹھہری ہوئی شخصیت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اچھا، اس قدیم حکمت کو اب ذرا جدید دور میں لا کر دیکھتے ہیں۔ آج کی میٹنگز میں، خاندانی محفلوں میں یا سوشل میڈیا کی بحثوں میں کون ہے جو واقعی صورتحال پر قابو رکھتا ہے؟ ذرا ان رویوں پر غور کریں۔ کیا ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ نہیں دیکھے جو ہر وقت وضاحتیں دیتے ہیں، ہر تنقید پر فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور بے چینی سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ یہ سارے رویے ایک ہی چیز ظاہر کرتے ہیں، اندرونی بے اختیاری۔ یہ طاقت کو ظاہر نہیں کرتے، یہ طاقت کو ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے برعکس طاقتور لوگوں کو دیکھیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توقف کرتے ہیں، وہ پہلے سنتے ہیں، وہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور اکثر لوگ خود ہی اپنی باتوں میں الجھ کر خود کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ ذرا کسی بھی کارپوریٹ میٹنگ کے سب سے سینئر شخص کا تصور کریں۔ کیا وہ سب سے زیادہ بولتا ہے؟ نہیں، وہ سب سے زیادہ سنتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ہر کوئی خاموش ہو کر سنتا ہے۔ یہی سمت کی طاقت ہے۔ اب آئیے اس موضوع کی سب سے گہری پرت کو چھوتے ہیں۔ سمت صرف ایک سماجی حکمت عملی یا طاقت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طور پر ذکر یعنی اللہ کی یاد کی ایک بہت طاقتور شکل بھی ہے۔
یہ ایک گہرا نفسیاتی اصول ہے۔ جو منفی اور زہریلے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی غذا ہی ہمارا رد عمل ہے۔ وہ اکساتے ہیں تاکہ ہم غصہ کریں، چیخیں یا صفائیاں دیں۔ جب ہم مکمل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو ہم ان کی توانائی کا ذریعہ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری خاموشی ایک آئینے کی طرح ان کا اپنا چہرہ انہیں دکھا دیتی ہے، اور یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہم عام طور پر ذکر کو زبان سے اللہ کا نام دہرانا سمجھتے ہیں، اور وہ یقیناً بہت اہم ہے، لیکن صمت ایک مختلف، شاید اس سے بھی زیادہ گہرے ذکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ زبان کا ذکر نہیں، یہ موجودگی کا ذکر ہے۔ یہ فعال طور پر بولنا نہیں، بلکہ فعال طور پر اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے رب کی موجودگی کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکیں۔ یہ ایک باطنی سکون ہے، ظاہری عمل نہیں۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ سمت کیا ہے اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ آئیے اس ہفتے ایک چھوٹی سی مشق سے شروعات کرتے ہیں۔ صرف 3 اصول۔ پہلا، کسی بھی گفتگو میں جواب دینے سے پہلے ایک گہری سانس لیں اور 3 سیکنڈ انتظار کریں۔ دوسرا، ہر بات کی وضاحت دینے کی اپنی عادت کو قابو میں لائیں۔ جب تک واقعی ضروری نہ ہو، وضاحت نہ دیں۔ اور تیسرا، بھروسہ کریں کہ خاموشی اپنا کام خود کرے گی۔ شروع میں یہ مشکل لگے گا، لیکن اس بے چینی کو برداشت کریں اور پھر دیکھیں کہ ہماری موجودگی میں کیسا ٹھہراؤ اور وزن آتا ہے۔ اور اس سفر میں اس جملے کو یاد رکھیے گا، ہر سچائی کو آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سچائی خاموشی میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ہر توہین کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اپنی ذہنی توانائی اور اندرونی سکون کو معمولی باتوں پر ضائع نہ کریں۔ جواب نہ دینا کمزوری نہیں، بلکہ اپنے سکون کا انتخاب ہے۔ تو آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، خاموشی کا مطلب خالی پن نہیں ہے۔ یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ خود پر قابو پانے کا فن ہے، یہ اپنی توانائی کو بکھرنے سے بچانے کا نام ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور غیر متزلزل بناتی ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں یہ سوال سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، ہماری زندگی کا وہ کون سا ایک شعبہ ہے، کوئی رشتہ، کام کی جگہ یا کوئی ذاتی کشمکش، جہاں اگر اس ہفتے الفاظ کی جگہ صمت کا استعمال کیا جائے تو سب کچھ بدل سکتا ہے؟ ایسے ہی گہرے موضوعات پر مزید گفتگو کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔